السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ابھی آپ تمامی حضرات دیکھ رہے ہیں قمر رضا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ایسے ہی سلامت رکھیں۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں سلسلہ وار شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ تمامی حضرات دیکھیں گے کہ میرے خدا نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو پیدا فرمایا۔ حافظ الحدیث حضرت امام ابو بکر عبد الرازق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المصنف میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان، مجھے بتائیے نا کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے کیا چیز بنائی؟ فرمایا اے جابر، بے شک بالیقین اللہ پاک نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں کہ جب اللہ پاک نے موجودات کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا اور زمین کو بچھایا، آسمانوں کو بلند فرمایا، تو اپنے فیض ذات سے مٹھی بھر لے کر اس سے ارشاد فرمایا اے نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن جا، اے نور محمد صلی اللہ تعالی وسلم بن جا۔ اس نور نے ایک نوری ستون کی صورت اختیار کر لی اور اس قدر روشن ہوا کہ عظمت کے پردے تک جا پہنچا اور رب کائنات کو سجدہ کیا اور کہا الحمدللہ عز و جل، یعنی سب خوبیاں اللہ پاک کے لیے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں نے تجھے اسی لیے پیدا فرمایا اور تیرا نام محمد رکھا ہے، تجھی سے اپنی مخلوق کو ابتدا کروں گا اور تجھی پر اپنی رسالت کا سلسلہ ختم کروں گا۔ پھر اللہ پاک نے اس نور کے 4 حصے کر کے ایک حصے سے لوح محفوظ، دوسرے سے قلم کو پیدا فرمایا۔ پھر قلم سے ارشاد فرمایا اے قلم لکھ، تو قلم پر 1000 سال تک ہیبت الہی سے لرزہ طاری رہا۔ اس کے بعد قلم نے عرض کی اے میرے رب کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ۔ بس قلم نے لکھا اور مخلوق کے متعلق علم الہی پر رسائی پالی۔ پھر اس نے یہ باتیں لکھی، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پشت مبارک میں موجود اولاد کی تعداد، جو اطاعت الہی بجا لائے گا اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی امتوں کے متعلق بھی لکھا، یہاں تک کہ جب حضور نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے متعلق لکھا کہ جس نے اللہ پاک کی اطاعت کی وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی قلم یہ جملہ وہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ ابھی لکھنا ہی چاہتا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے ندائی اے قلم ذرا ادب سے، تو وہ ہیبت و جلال الہی سے شک ہو گیا، پھر دست قدرت سے تراشا گیا۔ تب سے قلم میں یہ بات جاری ہو گئی کہ تراشے بغیر نہیں لکھتا۔ پھر اللہ پاک نے قلم سے ارشاد فرمایا اس امت کے متعلق لکھ، یہ امت گنہگار ہے اور رب کریم غفار یعنی بہت بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ پاک نے تیسرے حصے سے عرش کو پیدا کیا، پھر چوتھے حصے کے مزید 4 حصے کر کے پہلے حصے سے عقل، دوسرے سے معرفت، تیسرے سے سورج، چاند اور آنکھوں کا نور اور دین کی روشنی پیدا فرمائی، اور یہ سب حقیقتاً نبی مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے انوار ہیں۔ بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام کائنات کی اصل ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے نور کی اس چوتھی قسم کے چوتھے حصے کو بطور امانت عرش کے نیچے رکھ دیا۔ پشت آدم سے دنیا میں تشریف آوری تک
پھر جب اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم صفیہ اللہ علی نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ نور ان کی پشت مبارک میں رکھا، پھر وہ مبارک نور ہمیشہ طیب و طاہر اور برتر و بالا لوگوں میں منتقل ہوتا رہا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر کی طرف منتقل فرمایا تو اس منتقلی کی ساتھ ہی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگی، ساری مخلوق ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگی، زمین و آسمان میں اعلان کر دیا گیا، اے عرش وقار و سنجدگی کا نقاب اوڑھ لے، اے کرسی فخر کی زرہ پہن لے، اے سدرۃ المنتہا خوشی سے جھوم جا، اے ہیبت اور رعب و دبدبہ کے انوار تم بھی خوب روشن ہو جاؤ، اے جنت خوب آراستہ پائراستہ ہو جا، اے محلات کے حورو تم بھی بلندی سے دیکھو، اے رضوان باغان جنت کے دروازے کھول دے اور حور و غلمہ کو سامانے زینت سے آراستہ پائراستہ کر کے کائنات کو خوشبوؤں سے معطر کر دے، اے مالک دروغ جہنم کے دروازے بند کر دے، کیونکہ آج کی رات میری قدرت کی خزانوں میں چھپا ہوا نور اور راز عبداللہ سے جدا ہو کر آمنہ کے بطن میں منتقل ہونے والا ہے، اور جس گھڑی یہ نور منتقل ہوگا اسی لمحے میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکمل صورت دے دوں گا اور یہ لوگوں کے سامنے انسان کامل ظاہر ہوگا۔ منقول ہے کہ نور محمدی کی منتقلی کی رات ہر گھر اور مکان میں نور داخل ہو گیا اور ہر چوپایا محو کلام ہو گیا۔ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے شکم میں تشریف فرما رہے میں نے کبھی درد و علم، بوجھ یا پیٹ میں مروڑ محسوس نہ کیا۔ کامل 9 ماہ بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہو گئی۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں، جب سرکار نامدار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائیں تو ایک نور برآمد ہوا جس سے ہر شے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ نور کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ معزز سامعین، حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتی ہیں، حضور انور مالک کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے اور میں نے ان محلات کو دیکھا۔ آمنہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، تیرا آنگن نور، تیرا گھر کا گھر سب نور ہے۔ قرآن کریم اور نورانیت مصطفیٰ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ خزائن العرفان میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے تاریکی کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی۔ اس آیت کریمہ کے تحت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، امام ابو محمد حسین بغوی، امام فخر الدین رازی، امام نصر الدین عبداللہ بن عمر بیضاوی، علامہ ابو البرکات عبداللہ نصفی، علامہ ابو الحسن علی بن محمد خازن، امام جلال الدین سیوطی، شافعی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سمیت کثیر مفسرین نے فرمایا کہ آیت طیبہ میں موجود لفظ نور سے مراد نبی پاک فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور نبوت نے ہزاروں سورجوں سن سے زیادہ روشن پہنچائی ہے۔ کفر اور شرک کے اندھیروں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نور حقیقت سے دور کیا۔ معرفت اور توحید الہی تک پہنچنے کی راہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نور حقیقت سے روشن کر دی۔
گمراہی کی تاریک وادی میں بھٹکنے والوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے انوار ہدایت سے راہیاب فرمایا۔ لوگوں کی آنکھوں کو، دلوں کو اور روحوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نور نبوت سے منور کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مبارک ایسا آفتاب عالم تاب ہے جس نے ہزارہا آفتاب بنا دیے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک وجود جہان کو روشن کرتا ایسا سورج ہے جس نے ہزاروں آفتاب روشن کیے۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا محبت بھرا تخیل پیش کرتے ہیں۔ 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جانے صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا۔ حضرت عائض بن سعید جسری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیجئے اور دعائیں برکت فرمائیے۔ حضور انور رسولوں کے افسر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، یعنی ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں برکت فرمائی۔ اس وقت سے حضرت عائض رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ تر و تازہ اور نورانی رہا کرتا تھا۔ معزز سامعین، حضرت ابو سنان عبدی صباحی رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا۔ ان کی عمر 90 سال ہو گئی مگر ان کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا رہا۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے، ڈھال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ تو معزز سامعین، یہ ابھی آپ حضرات شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی سلسلہ وار میں آپ تک اسلامک اچھی واقعات اور ویڈیو میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔